ایک روز کی بات ہے، خالہ کسی تقریب میں گئی ہوئی تھی کہ اچانک راحت گھر آ گیا۔ میں اکیلی تھی، دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں چلا آیا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر مسہری پر بٹھا دیا۔ میں بھی اس طرح اس سے بے تکلف نہ ہوئی تھی اور یہ احساس بھی تھا کہ گھر میں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ میں خوف سے ٹھنڈی پڑ گئی تو وہ ہنسنے لگا۔ عجیب لڑکی ہو، اپنے ہونے والے شوہر سے ڈرتی ہو، دیکھو تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ کافی دیر تک وہ مجھ سے ایسی باتیں کرتا رہا اور میں ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ گھبراہٹ کے مارے میرا برا حال تھا، جی چاہتا تھا کہ جلدی سے خالہ آ جائیں تاکہ میری راحت سے جان چھوٹے۔ وہ بہت غور سے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا، آخر کہنے لگا، تم مجھ سے اتنا کیوں شرماتی ہو؟ کیوں اس قدر دور رہتی رہو؟ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ آج میں تمہارے اور اپنے درمیان ان بے معنی فاصلوں کو مٹا ڈالنا چاہتا ہوں کہ تم بے تکلفی سے مجھ سے بات کر سکو۔ میں نے بہت اس سے دامن چھڑانا چاہا، بدقسمتی سے وہ میرا منگیتر تھا اور اسی حق کے واسطے سے میں وقت سے پہلے سہاگن ہو گئی۔ وہ تو چلا گیا، مگر جب خالہ واپس آئیں تو شام تک میری آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ انہوں نے کچھ پوچھنا چاہا لیکن میں افسردہ تھی کہ خالہ کی ہمت نہ پڑی۔ وہ اکثر مجھے اداس دیکھ کر یہ خیال کر لیتی تھیں کہ مجھے اپنی مرحومہ ماں کی یاد آئی ہوگی۔ اس پر وہ مجھے کہتی کچھ نہ تھیں، البتہ پیار بھرا سلوک زیادہ کرنے لگتی تھیں۔ اس دن بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، مجھے کام نہ کرنے دیا، کھانا خود پکایا اور کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کر کے میرا جی ہلکا کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ سا کر دوں، مگر کیسے کرتی؟ حجاب مانا تھا اور میں راحت سے بھی ڈرتی تھی۔ تبھی یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ خالہ کے دل میں ہرائی ڈالنے سے کیا فائدہ، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب آخر تو میں نے راحت ہی کی دلہن بنتا ہے۔ دراصل مجھ میں ہمت نہ تھی، جانے کیوں یتیم بچیاں بزدل ہو جاتی ہیں، لیکن قدرت کو میری یہ رازداری منظور نہ تھی۔ اس نے خود میرا راز افشا کر دیا۔ تب خالہ نے حیران ہو کر پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ اپنے صاحبزادے سے پوچھئے، وہی اس غلطی کے ذمہ دار ہیں۔ خالہ نے راحت سے پوچھا تو وہ قسمیں کھانے لگا، اماں میں قصور وار نہیں، انعم جھوٹ بولتی ہے۔ نہ جانے کون ہمارے گھر کی عزت کو خاک میں ملا گیا ہے اور اب یہ جھوٹی تہمت مجھ پر ہے۔